السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئی کے نیوز۔ انڈیا کے لداخ سیکٹر میں چین کی جانب سے ہتھیاروں اور فوجیوں کی اضافی تعینات کی خبروں کے درمیان چین نے الزام عائد کیا ہے کہ انڈین فوجیوں کی چینی سرزمین میں دراندازی کے سبب سرحدی ٹکراؤ کی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ چین کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ انڈین فوجی چین کی زمین پر قبضہ کرنے کے لیے ماضی میں دراندازی کرتے رہے ہیں۔ انڈیا کے ایک وزیر جنرل وی کے سنگھ نے گزشتہ دنوں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ چینی فوجی انڈین سرزمین پر کئی بار داخل ہوئے ہیں۔ وی کے سنگھ، جو انڈین آرمی میں 4 اسٹار جنرل رہ چکے ہیں، کا مزید کہنا تھا، آپ میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ ہم کتنی بار LAC پار کر کے ان کے خطے میں داخل ہوئے ہیں۔ ہم اس کے بارے میں نہیں بتاتے اور چین کی میڈیا میں اس کی خبر نہیں آتی۔ اگر چینی فوج نے 10 بار ہمارے خطے سرحدی حدود کی خلاف ورزی کی ہے، کم از کم 50 بار LAC پار کر کے ان کے خطے میں داخل ہوئے ہوں گے۔ جنرل وی کے سنگھ کے اس بیان پر چین نے کہا ہے کہ ان کا یہ بیان چینی خطے میں مسلسل دراندازی کے بارے میں انڈیا کی جانب سے انجانے میں حقیقت کا اعتراف ہے۔ بینجنگ میں وزارت خارجہ کی ترجمان نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ہماری زمین پر قبضہ کرنے کی غرض سے انڈین فوجی سرحدی علاقے میں ایک طویل عرصے سے ہمارے خطے میں دراندازی کرتے رہے ہیں، جو ٹکراؤ اور تنازع کا سبب بنتا ہے۔ یہی انڈیا چین سرحد پر کشیدگی کا بنیادی سبب ہے۔ چین کی طرف سے یہ رد عمل ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب انڈین میڈیا نے حکومت کے ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے کہ چین مشرقی لداخ میں سو جھیل کی فنگر 4 سے فنگر 7 کے درمیان بڑے پیمانے پر اضافی میزائل، ٹینک اور راکٹ وغیرہ نصب کر رہا ہے۔ یہ خطہ پہلے انڈیا کے کنٹرول میں تھا، مگر گزشتہ جون میں ایک ٹکراؤ کے بعد چین نے اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس وقت سے یہاں ہزاروں چینی فوجی تعینات ہیں۔ انڈیا نے بھی اپنے موجودہ کنٹرول والے علاقے میں ہزاروں فوجی تعینات کر رکھے ہیں۔ سیٹلائٹ تصاویر سے پتہ چلتا ہے کہ حالیہ ہفتوں میں چین نے اس علاقے میں بڑے پیمانوں پر فوجی نوعیت کی نئی تعمیرات کی ہیں۔ ان تصاویر سے اس علاقے میں نئے ہتھیاروں اور بھاری مشینوں کی موجودگی کا بھی پتہ چلتا ہے۔ چینی فوجی نے جھیل میں نگرانی کے لیے گشت کرنے والی کشتیوں کی تعداد بھی بڑھا دی ہے۔ گزشتہ دنوں انڈیا کے وزیر خارجہ جے شنکر نے ایک نیوز کانفرنس میں کہا تھا کہ لداخ خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے انڈیا اور چین کے فوجی کمانڈروں کے درمیان مذاکرات کے 9 دور ہو چکے ہیں، جن میں کسی حد تک کامیابی بھی ملی ہے، لیکن اس بات چیت کا زمین پر کوئی اثر نہیں ہوا ہے۔ دلی یونیورسٹی میں بین الاقوامی امور کی پروفیسر رتوشا تیواری کہتی ہیں کہ یہ واضح ہے کہ جو بات چیت ہو رہی ہے وہ کارگر ثابت نہیں ہو رہی ہے۔ مشرقی لداخ میں گزشتہ چند مہینوں میں جو واقعات ہوئے ہیں وہ سرحد پر جاری رکھنے کی جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ مستقبل قریب میں اس طرح کے امکان کم نظر آتے ہیں کہ انڈیا چین کی سرحد پر اطمینان سے بیٹھ سکے گا، کیونکہ انڈیا ابھی تک چین کو صحیح معنوں میں مذاکرات کی میز پر لانے میں کامیاب نہیں ہوا۔ اس جھیل کے کنارے حال میں چین کی جانب سے اضافی ہتھیار نصب کیے جانے کے پس منظر میں رتوشا کہتی ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس خطے میں کشیدگی بڑھ سکتی ہے۔ وہ کہتی ہیں، انڈیا اور چین نے بات چیت میں ذرا سی بھی لغزش برتی تو کشیدگی اور بڑھنے کے امکانات ہیں۔ ساتھ ہی امریکہ میں کس کی حکومت ہے اس کا بھی عالمی سیاست پر اثر پڑتا ہے۔ امریکہ میں ڈیموکریٹ کے اقتدار میں آنے کے بعد صدر ٹرمپ کی جو چائنا پالیسی تھی وہ شاید جاری نہ رہے، اس کا بھی اس خطے پر اثر پڑے گا۔ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ چین سرحد پر فوجی نقل و حرکت کے لیے کئی مقامات پر ریلوے لائنز بچھا رہا ہے۔ وہ شمال مشرقی سرحدوں کے نزدیک بھی کئی مقامات پر فوجی تعمیرات کر رہا ہے۔ چین کی سرحد پر بڑھتی ہوئی فوجی سرگرمیوں کے درمیان انڈیا نے مصنوعی سیاروں اور خود کار ڈرون طیاروں کے ذریعے چین کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انڈین میڈیا کی اطلاعات کے مطابق اس مقصد کے لیے انڈیا، اسرائیل اور امریکہ سے جدید ترین ڈرون حاصل کر رہا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔